کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. اجر و بدلہ دو ایسے لفظ ہیں جن کا تعلق ہم اکثر اپنے اعمال اور خدا کی طرف سے ملنے والے انعام و ثواب سے جوڑتے ہیں. یعنی اگر کسی نے کوئی اچھا کام کر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ خدا اسے اس کا اجر و بدلہ یا انعام و ثواب دے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں جس سے جانچ پرکھ سکیں کہ کیا یہ اجر و بدلہ واقعی خدا کی طرف سے ہے بھی یا نہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خدا نیکی و بھلائی کے کام پسند کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ اچھے کام کریں. مگر ہماری ریاکاری کا یہ عالم ہے کہ دکھاوے کے لیے 50 لوگوں کو لائن میں بٹھا کر کھانا کھلا کر، تھوڑی سی خیرات بانٹ کر، گلی کوچوں بازاروں میں دعائیں نمازیں پڑھ کر اور اخبارات اور ٹیلی ویژن پر اپنی واہ واہ کروا کر اپنی روحانی تسکین کر لیتے ہیں. تو خود ہی سوچئے کہ کیا ہمیں ریاکاری کے ان کاموں کی بدولت خدا کے ہاں سے اجر و بدلہ ملے گا؟ ہرگز نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ مسیحی تعلیم و کلام کی روشنی میں خدا کے ہاں اپنے لوگوں کو اجر و بدلہ دینے کا معیار کیا ہے اور اجر و بدلہ ہے کیا. بائبل مقدس میں مسیح یسوع نے فرمایا، خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ یعنی خدا کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اسی طرح دعا نماز کے بارے میں مسیح خداوند کی تعلیم ملاحظہ فرمائیے. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ یعنی خدا سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خیرات و دعا کے بعد ہم روزہ رکھنے میں بھی ریاکاری سے کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے اس کا اجر و بدلہ ملے گا، حالانکہ اس بارے میں مسیح یسوع کی تعلیم بالکل مختلف ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں خداوند مسیح کیا فرماتے ہیں. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزے دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ یعنی خدا جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزے دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا.
इसका मतलब ये हुआ कि हमें दुनिया में ना तो आदमियों से और ना दुनियावी माल और दौलत में अजर और बदला ढूंढना चाहिए, बल्कि पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करना चाहिए, तो खुदा खुद हमें आसमान पर हमारी उम्मीद और तवक्को से कहीं बढ़कर अजर और बदला देगा। मसीह यीशु ने फरमाया, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप यानी खुदा जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मसीह यीशु के कहने का मतलब ये है कि आसमानी बाप पहले से जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं, मगर हमें उसकी मर्जी पूरी करने के लिए पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करना है। फिर यकीनन खुदा हमें ऐसी चीजों से नवाजेगा जिनका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। जो चीजें न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। मगर जिस्मानी आदमी खुदा से मोहब्बत रखने की बजाय अपने माल और दौलत से दिल लगा लेता और दुनिया की ऐशो इशरत ही में अपना अजर और बदला ढूंढता है। पाक इल्हामी कलाम में इसे यूं बयान किया गया है, एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। ये है आसमान पर मिलने वाले आसमानी आजाब और सजा की भयानक तड़प और अबदी तसल्ली और इत्मीनान की सूरत में आसमानी अजर और बदला। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर हम दुनिया के माल और असबाब ही में अपनी तसल्ली ढूंढते और इसी को अपना अजर और बदला समझते हैं, तो मसीह यीशु का एक तमसील की सूरत में ये फरमान कभी न भूलिए। किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सामाल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। आज भी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनकी आस उम्मीद उनका रुपया पैसा और माल असबाब है, और वो भी दौलत के नशे में चूर होकर कहते हैं कि ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सामाल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। दुनिया की ऐशो इशरत में आराम और चैन ढूंढने वाले ये नादान लोग अपना अजर जमीन पर ही पा लेते हैं। इसके बरक्स खुदा के लोग दुनियावी माल और दौलत में चैन और सुकून नहीं ढूंढते, बल्कि खुदा पर यकीन और भरोसा करते हैं कि वो अपने तालिबों को अपने वक्त पर अजर और बदला जरूर देगा। अब सवाल करें कि हम कैसे खुदा के तालिबों में शामिल होकर आसमान की बादशाही में दाखिल हों। ये वो काम है जो हम खुद से कर ही नहीं सकते,
اور نہ کوئی اور ہمارے لیے کر سکتا ہے سوا مسیح یسوع کے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں یعنی آسمانی اجر و بدلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم واقعی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پطرس رسول کی طرح وہ عظیم اقرار کرنا ہوگا جو آسمانی اجر و انعام کی بنیاد ہے۔ اس نے یعنی مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ یعنی خدا نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان پر اجر و بدلہ پانے کا کل اختیار و قدرت مسیح یسوع کے پاس ہے، لہٰذا ہمیں بھی مسیح یسوع کے سامنے پطرس رسول کی طرح یہ اقرار عظیم کرنا ہوگا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو پھر خدا ہمیں بھی اجر و بدلہ دے کر آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ یسائی نبی نے صدیوں پہلے خدا کی طرف سے مسیح یسوع میں اجر، بدلہ اور صلہ کی پیشنگوئی کرتے ہوئے کہا، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ اور پھر مکاشفہ کی بابرکت الہامی کتاب میں خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ دنیاوی عیش و عشرت ہی کو اپنا اجر و بدلہ سمجھ کر الہی عذاب میں تڑپنا چاہتے ہیں، یا زندہ خدا کے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان لا کر زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پانا چاہتے ہیں۔ آئیے پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کو تلاش کریں، پھر وہ اپنی سب نعمتیں اپنی محبت رکھنے والوں کو بخش دے گا، کیونکہ خدا نعمتیں بخشتا ہے۔ جی ہاں، خدا نعمتیں بخشتا ہے، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔